تھے شوہر نے بیوی کو چونکہ بہت سارا سونا لے کر دیا تھا تو پوچھا بھائی اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ تو بیوی نے مذاق میں کہا بھی تم ہی دو گے۔ تو شوہر سال بسال زکوٰۃ نکالتا رہا، کافی سال ہو گئے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بچی کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ بیوی نے اجازت تو دی نہیں، ہر سال وہ نکالتا رہا۔ دیکھیں اجازت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ کسی سے کہیں کہ بھائی اجازت دیتے ہو میں یہ کام کر لوں اور وہ کہے یس، اس کو کہتے ہیں صراحتاً اجازت لینا واضح طور پر، اور ایک ہوتا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، آپ نہیں بھی پوچھیں تب بھی آپ کو وہ کام کرنا ہے اور سامنے والا برا نہیں مانے گا، ناراض نہیں ہوگا، وہ اس کو روکے گا نہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک اجازت ہے اور یہ کہلاتی ہے دلالتاً اجازت۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے تو والد صاحب ہی ادا کرتے ہیں، وہ جوان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کر دوں؟ انہیں پتہ ہے ہر سال ابا جان کرتے ہیں، تو ہر سال چونکہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ والد صاحب ہی کرتے ہیں، تو یہاں ہر سال والد صاحب اگرچہ صراحتاً اجازت نہیں لیتے لیکن دلالتاً اجازت ہوتی ہے۔ اس مسئلے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ بیوی نے جب یہ کہہ دیا کہ جی آپ ہی نکالیں گے اور شوہر اس کے بعد دیتا رہا، تو دلالتاً گویا کہ بیوی سے اس نے اجازت لے کر دیتا رہا ہے۔ لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ بیویوں کے پیسے سے ہی زکوٰۃ نکالی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زکوٰۃ کو لازم کیا ہے اس میں 3 بڑی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، جو مال اللہ کسی کو دیتا ہے اس میں غریب کا حق بھی رکھتا ہے، تو اس مال سے جو غریب کا حق اس میں موجود ہے وہ غریب تک پہنچنا چاہیے۔ دوسرا، جب آپ صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو مال کی محبت میں کمی پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تیسرا، کنجوسی اور بخل دل سے دور ہوتا ہے جو اللہ کو شدید طور پہ ناپسند ہے۔ اب یہ عورتیں سونا پکڑ کے رکھیں گی، شوہر دیتا رہے، تو یہ تینوں حکمتیں باطل کر دیں۔ جو عورت کے سونے کے اندر حق حاصل تھا، حق تھا کسی غریب کا، وہ نہیں پہنچا، اگرچہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، شوہر ادا کرے گا تو، لیکن اس سے تو نہیں حق نکلا۔ مال کی محبت طاری ہے، بخل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور پھر ایسے ہی چھوڑ کے مر جائیں گی اور آخرت میں ان کے لیے سختی سے حساب و کتاب ہوگا۔ ابھی ایک کینیڈا سے مجھے ایک صاحب نے میسیج کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے ایک دم ذہن میں آیا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، کہ انہوں نے ایسے یہ میرا مسئلہ سننے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ کو خود اپنے زیور کی زکوٰۃ دینی ہے۔ زوجہ بھی بہت اچھی تھی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ گئے اور انہوں نے جا کے معلوم کیا، اور جتنا زیور تھا زکوٰۃ اتنی بنی کہ اس کی ایک چوڑی جو تھی وہ بطور زکوٰۃ نکلنی تھی۔ تو شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے بالکل بیوی کو نہیں بتایا، میں یہ چوڑی لے جاؤں اور بیچوں نہیں، پیسے معلوم کروں اور وہ پیسے لا کے بیوی کو دے دوں، وہ زکوٰۃ نکالے، بعد میں کبھی کوئی موقع آئے تو یہی چوڑی میں زوجوں کو دوبارہ گفٹ کر دوں۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ ایسے کر سکتے ہیں، لیکن بار بار مت کیجیے گا ورنہ عورت کا ذہن بن جائے گا کہ آئی جائے گی واپس۔ لیکن بہرحال کتنے اچھے لوگ ہیں آپ یہ اندازہ کریں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں، ہندوستان میں اسلام ہے، باقی باہر والے تو سارے معاذ بالکل دین سے دور ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ باہر والے بہت ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا بڑا خوف رکھتے ہیں، خوف خدا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے مال سے خود زکوٰۃ نکالیں، اسی سے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گی۔ ایک کسی نے کہا کہ کسی کو نماز کا صحیح مسئلہ معلوم نہیں تھا اور کوئی غلطی ہوئی تو کیا وہ احتیاطاً سجدہ سہو کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ احتیاطاً یا تقوی کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کہلائے گا، بلکہ اطاعت شیطان کہلائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم سیکھنا فرض تھا، آپ نے نہیں سیکھا، اب فرض کرنے کو سنت ترک ہو گئی، اب سنت کے ترک پہ تو سجدہ سہو ہے ہی نہیں، اور شیطان نے کہا کر لے سجدہ سہو اور وہ کر رہا ہے، تو یہ اصل میں تقوی یا احتیاط نہیں، اس کو اطاعت شیطان کہتے ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں، آپ پہلے سجدہ سہو کا علم حاصل کریں، اور یہ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، چند چیزیں ہوتی ہیں واجبات کا علم حاصل کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ غلطی ہوگی تو سجدہ سہو ہے، اس غلطی کو دور کرنے کے لیے علم سیکھیں۔ احتیاطاً اس طریقے سے سجدہ سہو وغیرہ کرنا صحیح نہیں ہے، اگرچہ نماز بہرحال ہو جائے گی۔ ایک کالر